ایک عورت آئی کسی بزرگ کے پاس، حضرت میرا گھر والا بہت لڑتا ہے. لڑتی تو یہ بھی تھی، اپنا نام نہیں بتاتی عورتیں نے، لڑائی دونوں طرف سے ہوتی، ایک طرف سے ہوتی نہیں لڑائی. اچھا بوتل میں پانی بھر کے لاؤ. تو بوتل پانی بھر کے لے آئی، اس پہ پھونک ماری، کو دم شم کیا، کو پڑا بڑا، اور اس کو جاؤ. حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایک آدمی آیا، امیر المومن حضور بھی ہمیں زمین کا ٹکڑا دیتے تھے، آپ بھی ہمیں زمین کا ٹکڑا دے دیں. حضرت ابو بکر نے صحابہ سے مشورہ کیا اور مشورے کے بعد زمین کا ٹکڑا دے دیا، کسی چیز پہ لکھ بھی دیا. وہ جو لکھا حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کے پاس بھیجا. حضرت عمر مشورے میں نہیں تھے. حضرت عمر نے جو پرچہ دیکھا کہ یہ اس پہ تھوک دیا، ملیا میٹ کر کے پھینک دی، جاؤ کوئی زمین نہیں ہے. اس وقت اسلام کمزور تھا، اس لیے دل جوئی کے لیے دیتے تھے، اب اسلام مضبوط ہے. وہ بندہ پرچہ لے گا، ابو بکر امیر آپ ہیں یا عمر ہے؟ حضرت ابو بکر نے بڑا جوڑ کے جملہ فرمایا، اگر عمر امیر بننا چاہتے تو بن سکتے تھے. اتنے میں حضرت عمر آ گئے. ابو بکر سب سے مشورہ کر لیا جو زمین دے دی. اے عمر میں تو پہلے کہتا تھا آپ امیر بن جائیں، آپ مضبوط ہیں، میں نرم ہوں، مجھے دبا لیتے ہیں. حضرت عمر کو بھی ٹھنڈا کر دیا. امیر گرم ہو جائے تو مامور نرم ہو جائے، مامور گرم ہو جائے تو امیر نرم ہو جائے، اور بیوی گرم ہو جائے تو خامد نرم ہو جائے، خامد گرم ہو جائے تو بیوی. ایک عورت آئی کسی بزرگ کے پاس، حضرت میرا گھر والا بہت لڑتا ہے. لڑتی تو یہ بھی تھی، اپنا نام نہیں بتاتی عورتیں نے، لڑائی دونوں طرف سے ہوتی، ایک طرف سے ہوتی نہیں لڑائی. اچھا بوتل میں پانی بھر کے لاؤ. تو بوتل پانی بھر کے لے آئی، اس پہ پھونک ماری، کو دم شم کیا، کو پڑا بڑا، اور اس کو جاؤ جب تیرا گھر والا گھر میں داخل ہو فوراً منہ میں پانی بھر کے بیٹھ جانا، قطرہ بھی باہر نہ گرے. وہ آیا نا 2:30 بجے دفتر سے آیا، بولنا لڑنا شروع کیا، اس نے فوراً منہ میں پانی بھر لیا. اب لڑنے کو دل تو اس کا بھی کرتا، لڑے تو وہ پانی نکلتا تھا، پڑا ہوا پانی تھا، وہ لڑائی ختم. شام کو پھر آیا، وہ لڑنا شروع کیا، پھر منہ میں پانی بھر کے بیٹھ گئی. حضرت بہت اچھا پانی پڑھ کے دیا، کمال کر دیا. پانی کے اپڑوں پہ زبان بند کر دی. اکثر فتنے زبان کے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کس سے بچوں؟ اپنی زبان سے بچوں. حضرت ابو بکر اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ اے عمر اس زبان نے مجھے کئی دفعہ ہلاکت تک پہنچایا. ہاں یہ زبان کہنے لگی دانتوں سے مجھے کاٹ نہ دینا، تم تو تیز ہو اور میں نرم ہوں. دانتوں نے کہا تو صحیح بولنا، کہیں توڑوا نہ دینا، تو بول کے اندر چلی جائے گی، مکہ مار کے دانت توڑ دے گا کوئی. یہ زبان کے اتنے فتنے ہیں کہ کچھ نہ پوچھو. اس لیے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے کے گلیوں میں گشت کر رہے تھے. ایک گھر میں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی شراب پی رہا ہے. حضرت عمر نے اندازہ لگایا، دیوار پھلانگ کر موقع پہ پکڑ لیا، شراب پی رہا تھا بندہ. شراب پینے والے امیر المومنین نے میں نے ایک حکم توڑا ہے، آپ نے 3 حکم توڑ دیے. کہ وہ کیا؟ حکم یہ ہے کہ پہلے تو حکم یہ ہے کہ گناہ کی تلاش میں نہ لگو، گناہ کی تلاش میں. اور دوسرا حکم آپ نے یہ توڑا کہ دروازے سے آنا چاہیے، آپ دیوار پھلانگ کر آ گئے. اور تیسرا حکم یہ توڑ دیا کہ کسی گھر میں داخل ہو تو اجازت لینی چاہیے، آپ بغیر اجازت کے داخل ہو گئے. حضرت عمر ان کی باتیں سن کر منہ میں کپڑا ڈال کے روتے ہوئے چلے گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود بھی باہر تھے ساتھ، وہ اندر داخل نہیں ہوئے. دیکھا کپڑے منہ میں ڈال کر روتے جا رہے ہیں. یہ جو شراب پینے والا بندہ تھا یہ کافی عرصے تک حضرت عمر کی خدمت میں نہیں آیا. کافی عرصے کے بعد آیا. حضرت عمر نے ان کے کان کے قریب اپنا منہ کیا اور یہ کہا کہ میں نے آپ کے شراب پینے کا تذکرہ کسی کے سامنے نہیں کیا. اس نے کہا میں نے اس دن کے بعد شراب نہیں پی. پہلے کسی کی کمی کو دیکھو مت، دیکھو تو آگے تذکرہ نہ کرو. گندگی کو دبایا جاتا ہے یا گندگی کو پھیلایا جاتا ہے؟ بتاؤ. عورتوں کی عادت ہوتی ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں تو نہ بتائیے کسی کو. کوئی بات پھیلانی ہو نا عورتوں کے حوالے کر دو، بغیر گشت کے پھیلا دیتے. پھر دوسری بھی یہی کہی ارے میں آپ کو بتا رہی ہوں. آپ نے ایک آدمی نے اپنی بیوی سے لڑتا تھا،
تو نمک ٹھیک نہیں، مرچ ٹھیک نہیں، یہ اللہ کی شان، بیوی کی دعا قبول ہو گئی، اسے تبلیغ والے لے گئے سہروزے میں، گرمی کا موسم تھا، امیر صاحب نے ترغیب، خدمت کون کرے گا؟ وہ جو لڑاکا تھا نا وہ کہنے لگا میں کروں گا، دو ساتھی خدمت میں لگ گئے، کہیں سے آٹا لائے، کہیں سے لکڑیاں، اس زمانے میں یہ سلنڈر بھی نہیں ہوتے تھے اور تبلیغ کا کام بھی نہیں، تبلیغ والوں کو جگہ جگہ مار پڑتی تھی، طبیعت صحیح رہتی تھی سب کی۔ اب جو کہیں سے لکڑی لائے، انہوں نے آگ جلائی، روٹیاں، پسینے پسینے ہو گیا وہ جو لڑکا تھا رو، جب کھانا رکھا نا ساتھیوں کے سامنے، سہروزی کی جماعت، امیر گھرانے کے بچے تو اچھا کھانے والے، وہ کہنے لگا امیر صاحب یہ کوئی کھانا ہے؟ اس سے اچھا تو کنویں سے پانی نکال کے رکھ دیتے، وہ زیادہ اچھا تھا۔ اب اس کو بڑی تکلیف ہوئی، یار کتنی مشکل سے کھانا پکایا ہے اور انعام یہ ملا ہے۔ اب اس کے دل میں خیال ہوا کہ میں بھی روزانہ ایسے عیب نکالتا ہوں گھر والی کو کھانے میں، جیسی مجھے تکلیف ہوئی ہے اس کو بھی ایسی تکلیف، وہ بھی انسان ہے۔ جو گھر آیا نا اور بیوی نے دیا کھانا، کہنے لگا آج تو بہت لذیذ کھانا پکایا ہے، بیوی کہیں گے تو 3 دن میں مسلمان ہو گیا، آج تک بھی نہیں کہا صحیح کھانا پکایا۔ اچھا کوئی بات پھیلانی ہو نا عورتوں کے حوالے کر دو، یہ بغیر گشت کے پھیلا دیتی، ہمیں تو گشت کرنا پڑتا ہے نا۔ پڑوسن سے کہا ارے کیا بتاؤں، جب سے میرا گھر والا جماعت میں 3 دن کوئی انسان بن گیا، بالکل نہیں لڑتا، جیسا کھانا دے دو بڑی تعریف کرتا تھا کہ تو بھی اپنے گھر والے کو بھیج دے۔ کسی نے کہا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ اس نے کہا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ 2 عورتیں اکٹھی بیٹھی تھیں اور چپ بیٹھی تھی۔ اس نے کہا چپ نہیں رہ سکتی، تو اگر یہ تبلیغ میں لگ جاویں تو دعوت دیں گی، ورنہ پھر غیبت کرتی، کیا کر دی، اور ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ اس لیے فرمایا بعض اوقات آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ 2 نوجوان ہمیشہ اکٹھے رہتے تھے، کسی نے کہا کہ یہ تو جدائی نہیں ہوتے، ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا کہو تو میں 1 منٹ میں ان کی دوستی ختم کر دوں، کہ کیسے کریں گے؟ وہ دونوں اکٹھے کھڑے، ایک کو اس نے اشارہ کیا، بلایا، وہ دیکھ رہا تھا، اس کے کان کے قریب اس نے منہ کیا اور منہ کو خوب کھولا بند کیا، کھولا بند کیا۔ وہ یہ سمجھ رہا یہ باتیں کر رہا ہے، بات ایک نہیں کہ اس کو دھوکہ دے رہا تھا دوست کو۔ جب تھوڑی دور گیا نا، بھائی میں نے جو آپ کے کان میں باتیں کی ہیں نا کسی کو نہ بتانا، بات تو کی کوئی نہیں، اس کو چکر دے رہا تھا۔ جب اس کے قریب گیا کہ تیرے کان میں کیا بات کی، اس نے کہا کوئی بات نہیں کی۔ اس کو تو جھوٹ بولنا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تیرے کان باتیں کر رہا تھا اور اپنے کانوں سے سنا ہے کہ کسی کو نہ بتانا۔ تو میرا اتنا پرانا دوست ہو کہ میری بات نہیں مانتا، جاؤ تیری میری دوستی آج کے بعد ختم۔ آنکھوں دیکھ کے بات غلط ہو جاتی۔ اس لیے فرمایا دوست بزرگوں بھائیوں، آپس کے جوڑ کے لیے تو دوستوں بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ یہ زبان پہ جو جماعت 24 گھنٹے عملوں میں مصروف، اس کو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ یہ جو فارغ رہتی ہے نا یہ لڑتی ہیں۔ ہر معصیت کا دروازہ فراغت ہے، کبھی دعوت دے رہے ہیں، کبھی سن رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا جنگ تبوک کے موقع پر جب ساتھیوں نے سفر کرتے کرتے کھجوریں بھی ختم ہونے کے قریب ہو گئی، بڑا سخت گرمی، 30,000 کا لشکر، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں اونٹ ذبح کر کر کے کھلاتا ہوں مجمع کو، اور قیمت میں ادا کروں گا مدینے جا کے ساری اونٹوں کی۔ حضور فرمایا کر لو۔ اونٹ ذبح کرنے لگا، حضرت عمر نے دیکھ لیا کیا کر رہے ہیں، اونٹ ذبح کر رہا ہوں، کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے حضور سے اجازت لی۔ اکیلے کیوں اجازت لی؟ سب کے درمیان میں مشورہ کر دیں، آؤ چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اجازت دی؟ میں نے دی۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ پہلے سواریاں کب ایک ایک اونٹ پہ کتنے کتنے بندے بیٹھتے ہیں، اور اگر سواریاں ذبح ہو گئی تو سفر مشکل ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر نے، حضور نے فرمایا عمر پھر کھانے کا کیا کریں؟ اصل جتنی کھجوریں بچی ہوئی ہیں نا ہمارے پاس ان کو جمع کر دیں، تھوڑی تھوڑی بچی ہوتی بوریوں میں تھیلوں میں، ان کو جمع کر لیتے ہیں اور آپ جو ہے وہ برکت کی دعا کر دیں۔ ساری کھجوریں جمع کی، حضور نے دعا کی، ساری تھیلے بوریاں دوبارہ بھر گئے، بازوؤں میں گھسائیں۔ جو مشورہ ہو نا سب کے درمیان کیا کرو، اکیلے اکیلے امیر صاحب کے کان میں پھونک نہ مارا کرو۔
وہ بھی انسان ہے، چھوٹے چھوٹے بات کا تو توڑ کا ذریعہ بنے گا یہ. اس لیے فرمایا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابن عباس رضی اللہ عنہ اکثر حضرت عمر کے ساتھ رہتے تھے. حضرت عباس نے فرمایا میرے بیٹے تم اکثر امیر المومنین ساتھ رہتے ہو، دیکھو 4 باتوں کا خیال رکھنا. ایک، امیر المومنین کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرنا. دوسرا، امیر المومنین کا راز فاش نہ کرنا. تیسرا، امیر المومنین کے سامنے غلط بیانی نہ کرنا. اور چوتھا، امیر صاحب سے خیر خواہی کی باتیں نہ چھپانا. اس لیے فرمایا حضور والی محنت ہے، اس کے لیے تھکو گے پھرو گے دوستو کل کو پچھتاؤ گے. اگر دین کے لیے نہیں پھرو گے پھر دنیا کے لیے پھرو گے. دین کا غم نہیں لگے گا تو دنیا کا غم لگ جائے. یہ محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے. ساری امت اور جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے، یہ اپنے بچوں کا مسئلہ نہیں ہے. صحابہ کرام ایسے تڑپتے تھے جسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی. دائی ہو بے فکر ہوئی، دائی کی موت ہے. روزانہ گھٹنوں میں سر بیٹھ کے سوچو میں نے آج کیا سیکھا، کتنے لوگوں کو دعوت دی، کسی کو نقد تیار کیا میں نے. ہر بندے کو فکر ہو کہ نقد جماعت نکالے. پھرنا تھکنا، کھیتوں میں جانا، منت خوشامد، راتوں کو رو رو کے دعائیں کرنا. خدمت والے بھی میانہ رویہ کو ایسا کھانا ایک ہی دن میں 10,000 اڑا دیے. جماعت میں غریب بھی ہوتے ہیں امیر بھی ہوتے ہیں، کسی سبزی پکاؤ دال پکاؤ گوشت پکا لو، میانہ روی سے چلو. اللہ سے خدمت والے ساتھی خدمت تعلیم میں بھی شرکت کر لیں. سبزی لینے جائیں تو وہاں جا کے پہلے سامان لو، پیسے دے دو، پھر دعوت دو. ورنہ وہ کہیں گے تبلیغ والے ان سے پیسے نہیں لیتے پھر وہ. ہاں اپنی خدمت ہے. مسجد کی کوئی درمیان میں کوئی بیت الخلا صاف کر دی، اس لیے فرم اس کی صفائی بھی کر دو، آپس میں خدمت بھی کرتے رہو. جب نقد جماعت نکالنے کی بھرپور کوشش کرو. نکالیں گے نقد، کون کون نکالیں گے؟ ہاں جب تک آپ عبداللہ صاحب فرما رہے تھے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم ہندوستان رات کو تشکیل میں گئے، 11:30 بجے پہنچے. تو حضرت جی فرمانے لگے بھائی گشت کے لیے کون کون تیار ہے؟ حضرت جی 11:30 بج گئے، سردیوں کی رات، آدھی رات گزر چکی، وہ تو سب لوگ سو گئے. حضرت مولانا صاحب فرمایا بوڑھے بوڑھے جاگ رہے ہوں گے اور حقہ پی رہے ہوں گے اور اپنے باپ دادا کے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں. جب گشت میں گئے نا تو وہاں کے بوڑھے جاگ رہے تھے، حقہ پی رہے تھے. ان کو جگایا، پھر پورے گاؤں کو جگایا، پھر سب کو مسجد میں جمع کیا، پھر حضرت جی نے بیان کیا، پھر چلے 4 مہینے کی جماعت بنی. پھر چلے 4 مہینے کی نقد جماعت بنی. پھر اگلی دوسری صبح کی نماز دوسری مسجد میں جا کے پڑھی ہم نے. ایسا کام ہوتا ہے بتاؤ. میواتی جو ہے نا حقے کے بڑے شوقین ہوتے تھے. حضرت جی سے کہ حضرت جی جنت میں حقہ ہوگا؟ اس نے کہا حقہ تو ہوگا لیکن وہاں آگ نہیں ہے، وہ چلم بھرنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. اس نے کہا ان لوگوں نے، اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ساری دنیا میں دین. سیدھے سادے لوگ تھے، راتوں کو روتے تھے. اس لیے فرمایا دائی ہو بے فکر ہو، روزانہ 1 منٹ ضائع نہیں کرنا. اتنے پھرو کہ تھک جاؤ. ایک جماعت پتوں کی گئی، نوجوان تھے، پہلی دفعہ نکلے تھے، بہت محنت کی، بہت کچھ، جماعت نہیں نکلی. شام کو امیر صاحب کہہ رہے ہیں کھانا کھا لو. کہہ رہے ہیں امیر صاحب کھانا کیسے کھائیں، جماعت تو نکلی نہیں. جب تھکیں گے پھریں گے پھر درد و غم پیدا ہوگا. بھوکے سو گئے. اب رات کو بھوکے آدمی کو نیند کہاں آتی ہے؟ وہ تو کھانا کھا کے خراٹے مارتے ہیں آدمی. رات کو سب اٹھ گئے، نفلیں پڑی. تو امیر صاحب سے کہا امیر صاحب بھوک لگی ہے. امیر صاحب نے کھانا تو رکھا، کھا لو. اگست کا مہینہ، کھانا کھا لیا، روزہ رکھ لیا گرمی میں. حالانکہ روزے نہیں رکھوانے چاہے ساتھیوں کو، لیکن اللہ نے جماعت نکال دی. اور جماعت پھری نہیں، تھکی نہیں، گشتیں نہیں کی. امیر صاحب نے پابندی لگا دی کھانا نہیں کھانا. اب ان کو تو غم ہی نہیں ہے، ان کو تو کھانے کا غم ہے. امیر صاحب کو انگلی دکھائیں گے
اور ہوٹل پہ کھانا کھا کے منہ صاف کر کے بیٹھ جائیں، بیٹھا رہے امیر صاحب کھانا لے کے. وہ تو جب تک تھکے ہوئے نہیں پھرو گے نہیں.